ایک ٹک ٹاکر ہے, انہوں نے ایک ایکٹر کو بلایا تھا پاکستان ایک ڈیل کے طور پہ. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایکٹر کو پاکستان بلایا, وہ ایکٹر مشہور پاکستان میں اس ٹائم تھے, تو وہ اسکیم ان کے ساتھ کیا تھا, اسکیم ان کے ساتھ اسکیم کیا نیشنل لیول پہ ہماری بدنامی ہے نا. وہ ابھی ایک ٹک ٹاکر ہے, ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک فیم کے لیے ایک کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ اپنی ریچ کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹار کو اسکیم کرے. ٹھیک ہے, میں فیمنزم کی بات دیکھیں, فیمنزم میں اسلام نے جو فیمنزم کیا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں. جو لبرل سیکولرزم والا فیمنزم میں اس کو فالو نہیں کرتا. پاکستان میں اونلی فینس نہیں, ورنہ پاکستان میں تو وہ آفیشلی یہ بھی کام کریں. کنزیومر کا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور میں یہاں پہ کنزیومر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, کنٹینٹ کریٹرز کو میں کرنے نہیں آیا. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں علی امام اور آج میرے ساتھ ہے مہتاب بخاری. اور آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے گڈ اینڈ ڈارک سائڈ آف ٹک ٹاک. سب سے پہلی بات میں متعصب کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پاکستان میں ایک ورلڈ وائڈ ایپ ہے, لیکن پاکستان میں اس کا بہت زیادہ یوزیج ہے. ایک ایوریج یوزر جو ہے ٹک ٹاک کا پاکستان میں وہ 40 سے لے کے 90 منٹس تک ٹک ٹاک ہی یوز کرتا ہے ڈیلی. اٹ کین بی مور دین دیٹ آلسو. تو اگر ہم اب یہ 40 سے 90 منٹس کی جگہ صرف 10 to 15 منٹس ٹک ٹاک کو دیں اور باقی کے جو منٹس ہیں وہ ہم کسی پروڈکٹیو کام میں دیں, بے شک آدھا گھنٹہ ہو یا 1 آور ہو, اسٹل اگر ہم وہ ایک پروڈکٹیو کام میں دیتے ہیں یا اپنی ہابیز جنریٹ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو یوزنگ ٹک ٹاک. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ چیز اسپیشلی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جہاں تک علی آپ کی بات رہی تو آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک نے کتنی ہی ایسی گمنام شخصیات کو وائسز دی ہیں جن کو ہم آج سے پہلے کبھی جانتے ہی نہیں تھے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی ایسے بندے سے, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے, ہم دونوں کا تعلق سینٹرل پنجاب سے, جی, تو سینٹرل پنجاب میں رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا بیفور ٹک ٹاک میں اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں تھا کہ کوئی گوادر میں بیٹھا ہے تو وہ کیا بولتا ہے, ان کا رہن سہن کیسا ہے, کوئی پشین میں بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں یا کوئی کوئٹہ کے سبربس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا رہن سہن کیسا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے ان کا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ وہ وائسز ہیں جو آج سے پہلے کبھی بھی سنائی نہیں دی کسی کو, اور ان کو پلیٹ فارم فراہم کیا ٹک ٹاک جیسی ایپس نے. اب ٹک ٹاک میں جو سب سے بیسک چیز ہے کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آل یو نیڈ از جسٹ میڈیوکر اسمارٹ فون جس کے اندر آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکیں, اور کوئی ٹرائی پاڈ یا کوئی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس جس کے ساتھ آپ اپنی ولاگنگ وغیرہ یا کوئی آپ اپنی سیلفیز یا ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ کوئی بھی سستی سی. آج کل تو جب سے یہ چائنیز ای کامرس والے ایپس پاکستان میں تھرائیو کر رہی ہیں, اب تو ان کے آنے سے جسٹ اسپینڈنگ few hundreds on these devices and you have all your camera crew and your video setup everything in your own hands. تو میرے خیال میں ٹک ٹاک یا ٹک ٹاک جیسی دوسری ایپس یہ ایک بہت بڑا چینجنگ فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں, جس میں لوگوں کو, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے نہ تو پڑھ سکے, نہ ان کے پاس رہنے سہنے کے مواقع اتنے اچھے ہیں جتنے دوسرے پاکستان کے لوگوں کے پاس ہیں, نہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہیں, نہ ہی کبھی ان کو سنا گیا, تو آج وہ مین اسکرین پہ آ رہے ہیں. آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بات سنیں نا, اب پاکستان کے اندر آپ نے کہا کہ ہم کہیں گودر کی ہم اپنی لینگویج سن رہے ہیں یا کوئی سینریز دیکھ رہے ہیں, کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹک ٹاک کے یوزر کی ہے, ایز اے کنٹینٹ کریٹر نہیں ہے. اب ایک یوزر جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اندر پاکستان کے اندر جو چیزیں ٹرینڈ کرتی ہیں اس میں میمز ہیں یا الٹی سیدھی ویڈیوز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو یا تو کسی کی لائف رسک میں ڈالتی ہیں یا کسی کی رسپیکٹ رسک میں ڈالتی ہیں. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں اب اگر ہم بات کریں, ٹک ٹاک پہ لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک پہ ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ایز اے یوزر کی بات کرو, ایز اے کنٹینٹ کریٹر کی نہیں. کنٹینٹ کریٹر میں بعد میں آتا ہوں. ایک یوزر کے لیے جو ٹائم ویسٹ ہے صرف اور صرف, ایک یوزر اگر اپنا ٹائم ہابی کریٹ کرنے میں لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ایز اے اس کی پرسنالٹی گروم ہوگی اس سے. سیکنڈ, ایک تو آپ کو جو جلدی میں ملتی ہے انجوائمنٹ, اس میں آپ کو ڈوپامین لیول بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ایک ٹائم کو مائنڈ اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے, تو آپ کو ہر چیز جلدی میں چاہیے. سیکنڈلی, آپ کو ایک ٹائم کے بعد جب آپ کا ڈوپامین لیول اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ چیز آپ کو اسٹیمولیٹ ہی نہیں کرے گی آپ کے ذہن کو,
تو آپ کو مینٹلی طور پہ ڈپریشن والی سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ماڈریشن جو ہے نا, ماڈریشن از دی کی. اب میں اس چیز کا بہت بڑا حامی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ انوویٹو کریں, آپ کچھ نہ کچھ نیا کریں اپنے ساتھ یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ, کیونکہ سوسائٹی ایسی ہی اپ برنگ ہوتی ہے. اب ہمارا کلچر تو تھوڑا کنزرویٹو ہے, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا یوزج جو ہے وہ یوزر کے ہاتھ میں ہے. اب ایک یوزر ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر بندوقوں کی نمائش کر رہا ہے یا چودھری کلچر کی نمائش کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل یہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے ایل جی بی ٹی والا, اس کو پروموٹ کر رہا ہے, یا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ہماری روٹس بڑی گہری ہیں اسلامک کلچر کے ساتھ, اور اس کی کوئی نفی کر رہا ہے یا اس کو کوئی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے, تو دیکھیں میں اس چیز کو تو سپورٹ نہیں کرتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سمپل سی چیز لے لیں. آپ کے پاس ایک بہت بڑا انفارمیشن کا پلیٹ فارم گوگل ہے, آپ کے پاس گوگل کا ہی یوٹیوب ہے, اور یہ وہ پلیٹ فارمز ہے جس کے اوپر آپ کچھ بھی دنیا میں سرچ کرنا چاہیں آپ کو وہ مل بھی جاتا ہے, اور اس سے آپ اچھا یا برا یوز جیسا مرضی آپ کر سکیں. اب آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو وہاں پہ ہاؤ ٹو کمٹ سوسائڈ, ہاؤ ٹو کمٹ مرڈر, ہاؤ ٹو کریٹ بامب, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اب جیسے ہماری گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے تک یوٹیوب کو ایک بلاسفیمس ویڈیو کی وجہ سے بین کیا ہوا تھا پاکستان میں. دیٹ ڈزنٹ مین وہ ویڈیو آج بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ موجود ہے, لیکن کون دیکھتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اب آپ بات تو سننا, بائی گونس جو ٹک ٹاک ایز اے پلیٹ فارم ہے وہ انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے انسٹیڈ آف این انفرٹینمنٹ پلیٹ فارم. اب اس میں کنٹینٹ کریٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنا کنٹینٹ. میں یہی آپ کو بول رہا ہوں. اب دیکھیں ایک بچہ ہے جو ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوا, اب ایک گاؤں میں, فار ایگزامپل ایک ساؤتھ پنجاب کے یا انٹیریئر سندھ کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ یا بڑا ہوگا اپنی زمینداری دیکھے گا, یا اپنی گائے بھینس دیکھے گا, بکریاں دیکھے گا, یا کسی وڈیرے کے پاس وہ گھر پہ ملازمت کر لے گا, ڈرائیور بن جائے گا, کنڈکٹر بن جائے گا. اس کے پاس کیا ہے کرنے کو؟ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جنہوں نے ایسے ریونیو سورسز کریٹ کیے ہیں ان بچوں کے لیے جن کے پاس اس سے پہلے 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے. جی دیکھیں نا, اب آپ بات کریں ریونیو سورسز کی, پاکستان میں اس طرف آتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک بات جو کور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الٹریسی ریٹ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بالکل اس وجہ سے عوام جو کنٹینٹ دیکھتی ہے, اب کنٹینٹ کریٹرز پہ آتا ہوں میں, اس میں کنٹینٹ کریٹرز نے تو وہی چیز پروڈیوس کرنی ہے جو عوام جس کی ریچ بڑھ رہی ہے, جو پبلک دیکھ رہی ہے. اس کے اندر جو ہماری پبلک ہے زیادہ تر یوتھ یا پھر وہ لوگ جو گاؤں دیہات کے اندر ہیں اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو وہ لوگ کنٹینٹ ہی اس طرح دیکھتے ہیں, میمز, سلو موز, ڈیئرنگ تھنگز دیٹ وڈ پٹ یور لائف ایٹ رسک, اس طرح کی چیزیں. اس میں کنٹینٹ کریٹر کو بھی ایٹ رسک تو ہے وہ. اب جس طرح 2020 کے اندر ایک ٹک ٹاکر ہے, انہوں نے ایک ایکٹر کو بلایا تھا پاکستان ایک ڈیل کے طور پہ. اس میں یہ ہوا کہ ان نے ایکٹر کو پاکستان میں بلایا, بہت ایکٹر مشہور پاکستان میں اس ٹائم تھے, تو وہ اسکیم ان کے ساتھ کیا تھا, ان کے ساتھ اسکیم کیا نیشنل لیول پہ ہماری بدنامی ہے نا. وہ ابھی ایک ٹک ٹاکر ہیں, ابھی بھی ہیں, ان پہ ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک فیم کے لیے ایک کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ اپنی ریچ کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹار کو اسکیم کرے. اب اس میں ہمیں نقصان ہے, اس کے بعد جو اس کو دیکھ رہے ہیں یو گائز, وہ بھی تو انسپائر ہوں گے کہ اگر یہ اس کو اس طریقے سے فیم ملی تو ہم کیوں نہ کریں. اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں اس کو, آپ کی بات بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اب اس چیز کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب وہ جو محترم ہیں ان کو سارا پاکستان آلموسٹ جانتا ہے, وہ ابھی ریسنٹلی بھی پتہ لگا تھا کہ کسی اور اسلحے کی نمائش اور کو انلائسنسڈ آرمز کیری کر کے اور اس کی نمائش کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور رینٹ پہ گاڑیاں لے کے پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کے جو سوشل مینس ہے, اس کو ہم کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ برا بھی یوز کر سکتے ہو, جس کو آپ اچھا بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن ایٹ لارج وی مسٹ سی سوسائٹی ایٹ لارج زیادہ سے زیادہ کیا کر رہی ہے. اگر ہمارے ٹک ٹاکرز کو دیکھا جائے, آپ کو نارمل ٹین ایج لڑکے لڑکیاں اس کے اوپر فنی ویڈیوز کریٹ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے, میمز بناتے ہوئے نظر آ جائیں گے,
جوکس ایک دوسرے کو سناتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اس کا ہماری سوسائٹی کو کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان ہماری سوسائٹی کو یہ ہے کہ اب فرض کر لیں, اب میں آئی ایم آلسو ٹین ایجر, تو میں ایز اے ٹین ایجر کسی کو کنٹینٹ دیکھ کے کسی سے انسپائر ہو کے ٹک ٹاک پہ, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ چلتا ہے کہ اوریجنلٹی بالکل نہیں ہے, موسٹ آف دا پیپل کاپی ایچ ادر, تو اس کاپی کے ساتھ آپ کو اوریجنل کنٹینٹ بھی نہیں آ رہا, تو نہ تو آپ اس کے ساتھ وائرل ہو رہے ہیں, اور سیکنڈلی جو وائرل ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتا کس طرح پاکستان میں وائرل بندہ. دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, اس کے اندر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جیسا کنٹینٹ دیکھیں گے آپ کے پاس اسی جانرا کے کا کنٹینٹ. تو ریسرچ یہ کہتی ہے نا پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے یا جو لوگ ہیں, سنیں پاکستان کے اندر ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ ٹک ٹاک ایٹ دس پوائنٹ پاکستان کا لارجسٹ پلیٹ فارم ہے جو ایجوکیشنل پرپسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ تو چائنا کی رپورٹ ہے, پاکستان میں تو پاکستان میں چائنا کی رپورٹ ہے ٹک ٹاک اوور آل کے لیے, اور ایجوکیشنل پرپز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یونیورسٹی یا اسکول یا کالج لیول کی کچھ کتابیں ہی پڑھائی جا رہی ہیں. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ there are millions and millions of videos at TikTok which are actually instructional videos. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ملینز آف ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک پہ, ان پہ ویوز دیکھیں کتنے آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 10 منٹ. بہت سارے ہیں, آپ دیکھیں. آپ سنیں صحیح نا, ایک منٹ میرا پوائنٹ سن لیں. ایز کمپیئر ٹو 10 سیکنڈ پرینک دیٹ ویڈیو ڈزنٹ ایون گیٹ 10% آف اٹس ویوز. وہ ایشو تو یہ ہے, اب ایجوکیشنل کنٹینٹ کوئی بندہ بنا بھی رہا ہے تو اس کو اس طرح ریچ نہیں مل رہی. فار ایگزامپل ایک میں ولاگر ہے, اولڈ پروف ولاگر ہے مورو, ان کا جو کنٹینٹ جس طریقے سے وہ پروڈیوس کرتے ہیں رہے ہیں, اب اس طرح نہیں کرتے لیکن اس طرح وہ کرتے رہے ہیں, اس کو ان کو اتنی ریچ یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ اس طرح نہیں آتی جس طرح کہ ایک علی حیدرآبادی نام کے ٹک ٹاکر ہیں, اس ایک ٹائم تھا جب بہت وائرل ہوئے تھے. کس وجہ سے؟ ان کی صرف سلو مو واک پہ. اس پہ اب دیکھیں جو ایک ایجوکیشنل کنٹینٹ کریٹر جو کسی بھی طریقے کے آپ کو نا ایجوکیٹ کر رہا ہے, اس کو نقصان ہے, وہ ڈیموٹیویٹ ہوگا اس وجہ سے کہ اس کو ویوز نہیں آ رہے, لیکن اس کی جگہ ایک واک کرنے والوں کو, سلو موشن میں واک کرنے والے کو ویوز آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ جو ہے نا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہوا, لیکن ان ریئلٹی آپ اس چیز کو تو اپنی زندگی سے ختم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ اور میں ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بڑی لینڈ کروزریں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی بڑے شاہانہ ہم ٹرپس نہیں کر رہے, ورلڈ وائڈ گھوم نہیں رہے, ہمارے چارٹرڈ ایئر پلینز نہیں ہو رہے جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اب اگر ہماری لائف کو دیکھ کے ہمارے نیبرز میں کچھ ایسے لوگ ہیں, یا ہمارے گاؤں میں, یا چلو ہم اگر سوشل میڈیا پہ ہوتے اس طریقے سے کہ ہم اپنا فیم اور اپنا لائف سٹائل پروموٹ کر رہے ہوتے سوشل میڈیا پہ, تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں لوگ, یہ تو آپ کی ریگولر لائف میں آپ کے ایون آپ کے کپڑے دیکھ کے بھی ہو سکتے ہیں. ایک بیچارہ ایسا اب ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے, اب بڑی عید پہ پاکستان میں پروبیبلی کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی, جن کے پاس اتنی انکم سورس نہیں ہے, جنہوں نے بالکل کسی قسم کا قربانی تو کیا, جو بیچارے سفید پوش ہیں, کسی کے پاس جا کے گوشت بھی نہیں مانگا انہوں نے. دیکھیں آپ ٹاپک سائڈ پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو احساس کمتری کا شکار لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ اب ایسے لوگوں کے لیے ہم ویل وشز تو اپنی دے سکتے ہیں ہم کو, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا ہم اگر چلو ہم سوشل ورکر ہوں گے کہ ہم ایسا انسٹیٹیوشن بنا دیں جو لوگوں کو اسکلفل بنائے, ٹھیک ہے. اب جس بات کو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ جو ٹک ٹاک کی لائف ہے, جو لوگ ٹک ٹاک کے کوئی شو کرتے ہیں, اس لائف کے دو پہلو ہیں. ایک وہ اپنے آپ کو پریز کر رہے ہیں, ایک دوسرا وہ بدماشی کلچر, ڈان کلچر, چودھری کلچر, اس ٹائپ کا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو غلط ہے, میں تو اس کے کبھی سپورٹ میں نہیں, لیکن میں صرف سن تو لے, میں اس کلچر کی میں بات نہیں کر رہا, میں اوور آل جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں. جی صرف میری بات آپ سنیں نا میری بات. وہ اب جس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر صرف ویگو کلچر نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں. اب آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن پاکستان کے اندر فیم حاصل کرنے کے لیے جو فیمیلز ہیں وہ اکثر ایکسپلیسٹ ویڈیوز بناتی ہیں, سلائٹلی ایکسپلیسٹ ہوں گی, اگر کس طریقے سے ایکسپلیسٹ ہوں گی تاکہ ان کو ان کی ریچ ہے, ان کے فالوورز بڑھیں. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم پراؤڈلی اے فیمنسٹ, ٹھیک ہے. میں اس فیمنزم کی بات نہیں, میں خود فیمنسٹ ہوں, لیکن اس طرح نہیں دیکھیں اب میری بات سنیں, ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں,
سو کالڈ آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہمیں اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور بالکل ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. میری بات سن لیں, میں پھر آپ کا پوائنٹ پورا سنوں گا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہے, انلیس کہ ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کسی کی ذات کو, کسی کے مذہب کو, اور کسی ایسے سینسیٹیو ٹاپک کو جو ہماری اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتا ہو اس کو ٹچ کرے, تو وہ ہماری بارڈر لائن ہے, ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جس کو آپ ایکسپلیسٹ کنٹینٹ بول رہے ہیں, اس میں ایک لڑکی ہے, ایک بچی ہے, کسی شریف گھر کی شریف بچی ہے, وہ کچھ اچھے کپڑے پہن کے اگر ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو بنا دیتی ہے, تو ہم کیسے ججمنٹل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سے یہ جج کریں کہ یہ لڑکی خدا نہ خواستہ کوئی برے کریکٹر کی ہے. جی نہیں, میں یہ کہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لڑکی فرض کر لیں, اب اس طرح کی آڈیوز کے اوپر وہ اپنی ویڈیوز بناتی ہیں, اب میں یہاں پہ لگا نہیں سکتا اس طرح کی آڈیوز ہیں, ایک ویڈیو نہیں ہے, دیر آر تھاؤزنڈز آف دیم, ایک کنٹینٹ کریٹر کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے؟ آپ فیمنزم کی یہاں پہ بات کریں, آف ٹاپک ہم جا رہے ہیں, لیکن فیمنزم, میں اسلام نے جو فیمنزم دیا میں اس کو فالو کرتا ہوں. جو لبرل سیکولرزم والا فیمنزم میں اس کو فالو نہیں کرتا. تو اس کو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اب ایک لڑکی اپنے وہ خود اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہی ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, پلیز آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن وہ جس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہیں اس میں تو ڈائریکٹ یہ کہہ رہی ہیں میری کوئی عزت نہیں, آ کے مجھے مل لو ان اے گڈ ورڈ. اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے طور پہ وہ سیریسلی اپنے باڈی کو سیل کر رہی ہیں؟ پاکستان میں اونلی فینس نہیں, ورنہ پاکستان میں تو وہ آفیشلی یہ بھی کام کریں. دیکھیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اب دیکھیں, ہم ٹک ٹاک پلیٹ فارم کو لارجلی دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو نیرو ڈاؤن نہیں کر رہے کہ کسی ایک دیکھیں اب ہم پاکستان میں ہیں نا, تو پاکستان کی بائی لاج دیکھیں. اب اگر آپ نے جیسی خواتین کی مثال دی کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کا کنٹینٹ بنا رہی ہیں کہ جس سے وہ شاید اپنے آپ کو سیل کر رہی ہیں, تو آلدو میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن چلو لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر ایسا ہے بھی ہے, تو آپ کے پاس کمل آفتاب جیسی بھی تو ٹک ٹاکرز ہیں نا, آپ کے پاس جنت مرزا جیسی بھی تو ٹک ٹاکرز ہیں نا. وہ کیا کرتی ہیں؟ سمپل ایک فیملی کنٹینٹ بناتی ہیں, اس میں انہوں نے کہاں آپ کو ایکسپلیسٹ ویڈیوز دکھا دی. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جو میں نے بات کی باڈی کو سیل کرنے والی, ان کے بھی تو فالوورز دیکھیے, دیر آر مور دین 100,000 آف دیم. اور اگر کمل آفتاب یا جنت مرزا کی بات کریں, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ہمارے ملک میں ٹھڑک اور اتنی زیادہ ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ہماری عوام ویلی ہے, ان کے پاس کوئی ہماری عوام کے پاس کوئی کام نہیں ہے, اس وجہ سے ان کے اتنے زیادہ فالوورز بڑھ چکے ہیں, اور ان کے پاس کوئی یونیکنس, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس سے اگلا ایجوکیٹ ہو رہا ہے. میرا دیکھیں, ایک پلیٹ فارم ہی ایسا ہے جس کے اوپر ایزی فیم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز دکھاتے ہیں. آپ ایک آدمی یا ایک عورت, چلے ہم اپنی عورتوں کی طرف سے ایک سائڈ میں آتے ہیں, جنرلائز کرتے ہیں اس کو, تو ایک انڈیویجول, وہ مرد بھی ہے, وہ عورت بھی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک گانے کے اوپر لپ سنگ کر رہا ہے جی, اور ساتھ میں وہ اس سچویشن کے حساب سے اپنی باڈی جسچرز دکھا رہا ہے اور ایکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر. اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی برائی نہیں. میں بتاتا ہوں اس میں کیا برائی. اب ایک بندہ اگر خود گانا گا رہا ہے, خود اپنے ہی کریٹڈ میوزک پہ ڈانس کر رہا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں, کیونکہ اس کا اوریجنل کنٹینٹ. اب نہیں, اگر کوئی ایک گانا پاکستان میں, ہالی ووڈ کا, بالی ووڈ کا, ہمارے لالی ووڈ کا, کسی کا بھی کوئی ایک گانا پاکستان میں ہٹ ہو جاتا ہے, ورلڈ وائڈ ہٹ ہو جاتا ہے, اب وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر, اب اس کے اوپر ایک آدمی یا ایک عورت لپ سنگ کر رہی ہے, اس میں کیا برا ہے؟ اس میں برا یہ کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں, اس پہ ان کو کیا فائدہ. سیکنڈ, اپنا ٹائم تو ویسٹ کریں, جو آگے اس کو کنزیوم کریں. اب اس میں بچے آ سکتے ہیں, میں آ سکتا ہوں, آپ آ سکتے ہیں, تو اس کے اندر کنٹینٹ کریٹر کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. سیکنڈلی کنزیومر کا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور میں یہاں پہ کنزیومر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, کنٹینٹ کریٹرز کو میں کرنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو یہاں ایسے کاؤنٹر کرتا ہوں کہ لیٹس جسٹ سے, آپ نے بولا کہ وہ جو بن رہا ہے کنٹینٹ, وہ بنا رہا ہے, اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اور جو اس کو کنزیوم کر رہا ہے, جو کنزیومر کا زیادہ نقصان ہے, اسٹینڈرڈ ویور ہے, وہ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے نیشنل ٹی ویز پہ, پاکستان میں کوئی 25-30 چینل ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں, جتنے بھی آپ ٹی وی پہ اسکرول کرتے جائیں آپ کو نئے سے نیا چینل نظر آتا رہے گا. میں کسی چینل کا نام نہیں لیتا, نہ ہی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہوں, بٹ سب چینلز پہ آپ کو ایک ہی قسم کا ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, اس میں عورت مظلوم ہے جی, اور وہ ڈرامے آپ کا اکیلا ایک انڈیویجول نہیں, آپ کی پوری فیملی
روز صبح دوپہر شام ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وہ کنٹینٹ کنزیوم کرتی ہے سوری اس کنٹینٹ کو کنزیوم کرنے سے بھی تو ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا. جی اب صرف آپ کے جو سوری ٹو سے آپ کی جو مینٹیلٹی والے لوگ ہیں ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ان ٹی وی ڈراماز کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں وہ تو اپنی فیئر ویج لے رہے ہیں اور ہینس ان کا ٹائم تو ویسٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ دے آر ویل پیڈ آف. دیکھیں نا اوریجنل اپنے آپ کو اس طریقے سے کریں گے اپنا ٹیلنٹ بیچ رہے ہیں وہ اس میں نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک ایکٹریس ہے اگر چلیں اب معذرت کے ساتھ اب زیادہ ہی ہم عورتوں کی ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. اب ایک ایسا ایک ایسی نہیں میں ایکٹریس کی بات کرتا ہوں. جی چلیں فار ایگزامپل ایک ایکٹریس ہے ان کا نام ہے کچھ بھی نہیں کوئی بھی مثال لے لیں ایکس وائی زیڈ ان کا نام ہے. اب وہ جو ایکٹریس ایکس وائی زیڈ ہے ان کو ایک رول ملا جو رول تھا کسی طوائف کا جی اور طوائف کا رول انہوں نے ٹی وی کے اوپر پرفارم کیا. اس رول میں انہیں وہ سب کرنا پڑا نہ کہ فزیکلی جس وربلی انہوں نے ایسے ڈائلاگس بولے اپنی اپیرنس اس طرح کی دکھائی جس سے ان کی پرسیپشن ایسی ہی ہوگی جیسے ایک نارمل ٹریڈیشنلی جو ہم فلموں سے اور ٹی وی سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے ایک طوائف ہوتی ہے. تو اب وہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بھی تو ایسے کردار کر رہی ہیں جن سے وہ اپنا آپ کو سیل کر رہی ہیں. جی نہیں وہ صرف ڈفرنس ہیئر لائز کہ جو ٹک ٹاک کا پرفارمر ہے اس کو فیئر ویج نہیں مل رہی اور وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ پرفارم کر رہا ہے وہ پورے پیسے لے رہا ہے اور اس کی ورلڈ وائڈ پریز ہو رہی ہے. یہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جو ایک اکلیمڈ ایکٹر فیمڈ ایکٹر یا ایکٹریس وہ جو کام کرے گا وہ اس کام کے لیے تھوڑی جانا جائے گا یا اس رول کے صرف اس رول کے نہیں جانا جاتا. اب جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ ایک مخصوص زیادہ تر ٹک ٹاکر ایک مخصوص ٹائپ کے کنٹینٹ سے ہی فیمس ہوتے ہیں اور اسی کنٹینٹ کو آگے وہ لے کے چلتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے جب وہ ٹک ٹاک کا کنٹینٹ چل رہا ہے پبلک ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایسا بناؤ. چلیں آپ بات سنیں. اب میں کنزیومر کی بات نہیں کرتا ایک کنٹینٹ کریٹر ہی کی بات کرتا ہوں. اب ایک کنٹینٹ کریٹر فرض کر لیں. اب میں لڑکی ہم عورتوں پہ نہیں جا رہا ایک میل کنٹینٹ کریٹر کی طرف آتے ہیں. اب ایک فرض کر لیں کہ میل کنٹینٹ کریٹر ہے وہ بھی اس طرح کی میں نے پہلے بات کی کہ اپنی نمائش والی ویڈیو اس طرح کی آڈیوز کے اوپر اپنی بناتا ہے. پاکستان میں اس کو اس طرح ریچ تو نہیں آئے گی لیکن پاکستان کے اندر اس کو اسٹل ریچ آئے گی. اس میں اب یہ ہے کہ اس بندے کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ملین ویوز آ گئے اس کے بعد اس کی پرسنل لائف پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. آپ یہ سوچتے ہیں پرسنل لائف پہ اس کے پیرنٹس اس کی فیملی اس کے رشتے دار یا اراؤنڈ اس کی سوسائٹی اس کو صحیح طریقے سے کرٹیسائز کرے گی میل اینڈ فیمیل بوتھ. سیکنڈلی اس کی وجہ سے ان کے مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. بولے اچھا ٹھیک. ان کی مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے. سوسائڈ کیسز آتے ہیں ایون. اس کے علاوہ لیک ویڈیوز پاکستان میں ریسنٹلی اتنی زیادہ ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں ایکسپلیسٹ کنٹینٹ کی ہی کی وجہ سے. اس کے بعد پھر جو ان کے ناجائز تعلقات یا جائز تعلقات جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کہنے کی ویڈیو کس وجہ سے بناتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے بہت سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سے ان کا کریکٹر ڈیمیج ہوتا ہے ان کی فیملی ویلیوز ڈیمیج ہوتی ہیں ان کے ریلیشنز ڈیمیج ہوتے ہیں. اس کو اب یہ سب سے بڑی ڈارک سائڈ ہے ٹک ٹاک یہ کہ آپ مینٹلی طور پر اسٹیبل ہی نہیں رہ سکتے ایک ٹائم کے بعد اگر آپ کنٹینٹ خراب کرتے ہیں. جی آپ کی اس بات سے میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں لیکن ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ٹو سی ٹک ٹاک ایز اے ہول ہم نے جنرلی بات کرنی ہے. اس میں سے ایک چیز پرٹیکولر چیز جو کہ ٹھیک ہے بالکل مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک کا جو کنٹینٹ ہے پھر اس کی obsession جو ہمارے خاص طور پہ جو ٹین ایج کے ٹک ٹاک کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان میں ایک obsession سا اور ایک ایسی احساس کمتری آ جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر اس نے اچھا کیا اور انہوں نے نہیں کیا اور پھر ایک دوسرے پہ گالی گلوچ اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ سب کچھ معاشرے کی وہ برائی ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر اس وقت سر عام ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا اور ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر عجیب تہمتیں لگانا یہ سارا اس سب سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن ایز اے ہول ٹک ٹاک کے اوپر ایک ڈارک سائڈ اگر آپ نے یہ دکھائی ہے تو برائٹ سائڈ اس کی یہ بھی تو ہے نا کہ ٹک ٹاک نے آپ کو ایسا کنٹینٹ دیا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. آپ کا بچہ جو سارا دن بیٹھ کے کوکو میلن اور دوسرے تیسرے جو کارٹون کے چینلز ہیں
وہ دیکھتا رہتا تھا. آج وہ بچہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ایجوکیشنل کارٹونس دیکھ رہا ہے. آپ کے بچوں کو گھر میں, پیرنٹس کو گھر میں, میرا کوشچن ہے, ایک بچہ ایجوکیشن کنٹینٹ دیکھ رہا ہے, ہاں کب تک دیکھے گا؟ ایک ٹائم کے بعد اس کو بھی جب گرو ہوگا, فرض کریں ایک 5 سال کا بچہ ہے, وہ obviously ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کنٹینٹ دیکھا, لیکن 5 سے جس ٹائم وہ بچہ 8 سال کا ہوگا اس کی مینٹیلٹی چینج ہوگی. اور تو پھر وہ 8 سال کے بچے کو میچ کرتے ہوئے, اس کی مینٹیلٹی کو میچ کرتے ہوئے, تو بھی پیارے نبی کی پیاری کہانیاں اس ٹائپ کی چینلز ٹک ٹاک کے اوپر بنے ہوئے ہیں. اب آپ ریلیجن اندر لے کے آ رہے ہیں. ہمارا تو کور ہی ریلیجن ہے, ہماری تو بیس ہی, ہمارا تو جو سٹرکچر ہے ہمارا سارا, وہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار ہی ہمارے ریلیجن کے اوپر ہے. ہم تو اپنے ریلیجن سے کبھی کٹ سکتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہم کیوں نہ اندر لے کے. آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر جو کنٹینٹ بنتا ہے, ایک بچہ جس کی ایج فار ایگزامپل جو 3 4 5 سال کا بچہ ہے جی, اس کو گھر کے اندر اس کے لیول کا ایجوکیشنل کنٹینٹ مل رہا ہے. جب وہ اس ایج سے بڑا آتا ہے, فار ایگزامپل وہ 6 7 8 9 10 اس ایج گروپ کے اندر آتا ہے, تو اس کو اس کے لیول کا کنٹینٹ مل رہا ہے اینڈ سو آن. اب وہ بڑا ہوتا ہے, اس کے بچے کے پاس آپشن ہے. اب یہ ٹریننگ میرے خیال میں آپ نے بچوں کو گھر میں دینی ہے کہ آپ کو کیا کنٹینٹ دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے. اور پیرنٹل کنٹرول آفر کرتا ہے آپ کو ٹک ٹاک, جس میں آپ کو ایکسپلسٹ کنٹینٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کو آپ ڈارک سائڈ کہہ رہے ہیں, وہ ایکسپلسٹ کنٹینٹ اس کے اندر کنٹرول ہوتا ہے. اور ایک منٹ میری بات ویورز کے لیے, اسپیشلی میری آپ کے لیے ویورز کے لیے یہ بات ہے کہ ٹک ٹاک اپنا جو ان کے جو لاز ہیں, بائی لاز ہیں جو ٹک ٹاک کے, جس کے اوپر وہ کسی ویڈیو کو, کسی کنٹینٹ کو بین کرتے ہیں, وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں کمپیریٹیولی یوٹیوب سے, فیس بک سے, یا جو ہمارے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے. ٹک ٹاک کا جو پالیسی ہے ٹک ٹاک کی, وہ اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ آپ اس پہ کوئی بھی ایسا ایکسپلسٹ کنٹینٹ اپلوڈ کریں تو اپلوڈ کرنے کے ود ان فرسٹ رپورٹ وہ کنٹینٹ اڑ جاتا ہے. اب یہ پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ کی بات ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز ٹک ٹاک ایک ٹرینڈنگ پلیٹ فارم ہے اس وقت جو چائنیز بیسڈ ہے, اس کو ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے جیسے اس کو ڈسکریمنیٹ یو ایس اے میں اور یورپ میں کیا جاتا ہے. دیکھیں یو ایس اے صحیح طریقے سے ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, چائنا پر ڈیٹا لیتا ہے, ٹک ٹاک آپ کے ہر چیز کے. تو آپ نے وکی لیکس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہوا. ایڈورڈ سنوڈن کا نہیں پتا آپ کو؟ پتہ ہے. تو پھر ایڈورڈ سنوڈن جو اس پہ ایک مووی بھی بڑی, ہالی ووڈ کی ایک بڑی اچھی مووی بنی ہوئی ہے سنوڈن کے نام سے, اس میں دیکھیں وہ کہاں سے آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں. ایون آپ کے فونز کے, آپ کے لیپ ٹاپس کے, آپ کے ٹی ویز کے جو ویب کیمراز لگے ہوتے ہیں ان کو, وہ یہاں تک ان تک ایکسیس تھی, اور آپ کے بیڈ روم تک جو سی آئی اے تھی اور جو ایجنسیز تھیں امریکن, وہ آپ کا سب کچھ دیکھتی تھی. اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہوا. ہاں, اگر وہی کام یا اس سے ایک سٹیپ ڈاؤن کام اگر چائنا کر رہا ہے, اور آج چائنا ایمرجنگ گلوبل پاور ہے, تو ہمیں مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کے پوائنٹ سے تو چلو ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں اپنے سٹینس, جو میرا سٹینس ہے اس پہ میں فرملی سٹینڈ کر رہا ہوں. ٹک ٹاک ایک ویسٹفل ایپ ہے جو آپ کا ٹائم ریسورسز ڈیمیج کرتی ہے, اور جو مین چیز ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ٹک ٹاک ڈیمیج کرتی ہے. تو میں آپ کے اس والے پوائنٹ سے تو چلے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اوور آل میرا پرسپیکٹو اسٹل یہی ہے کہ ٹک ٹاک آپ کا وقت ضائع کرتی ہے, سوری فار دا اسٹارٹر, اور میرے حساب سے تو اس کو پاکستان میں ایون بین ہونا چاہیے. چلیں فیئر انف, آپ کی بات سے میں آلدو ایگری تو نہیں ہوں, لیکن چلو ایٹ سم پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایگریبل چیز ہے. بالکل اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسپیشلی فار اے چائلڈز مینٹل ہیلتھ جو بالکل اچھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر ہمیشہ آپ کو 2 قسم کی آراء ملیں گی, ایک اس کی فیور میں ملے گی اور دوسری اس کے اگینسٹ ملے گی. میرے خیال میں اور میجورٹی آف پاکستانیز کے خیال میں ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال اچھا بھی کیا جا سکتا ہے اور برا بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارا اس ڈیبیٹ کا مقصد کسی ٹک ٹاکر کو, کسی جینڈر کو یا کسی اور انڈیویجول کو ڈسکریمنیٹ کرنا بالکل نہیں تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی آڈینس تک ایک لے مینز وے میں ان کو ٹک ٹاک کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں, اور اپنی آراء اور وہ آراء جو آپ تک ہمارے پلیٹ فارم سے پہنچ رہی ہیں ان سے آگاہی دے سکیں. تو یہ ہمارا کنٹینٹ آج کا ختم ہوا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دیکھتے رہیے واٹس پاپن.